السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں 4 سال کا تھا تو میرا یقین تھا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں۔ جب میں 6 سال کا تھا لگتا تھا میرے ابو سب کچھ جانتے ہیں۔ جب میں 10 سال کا تھا میرے ابو بہت اچھے ہیں لیکن بس ذرا سا غصہ کے تیز ہیں۔ جب میں 12 سال کا تھا میرے ابو تب بہت اچھے تھے میں جب چھوٹا تھا۔ جب میں 14 سال کا تھا لگتا تھا کہ میرے ابو بہت حساس ہو گئے ہیں۔ جب میں 16 سال کا تھا میرے ابو جدید دور کے تقاضوں سے آشنا نہیں ہے۔ جب میں 18 سال کا تھا میرے ابو میں برداشت کی کمی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب میں 20 سال کا تھا میرے ابو کے ساتھ تو وقت گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ پتہ نہیں امی بیچاری کیسے ان کے ساتھ اتنی مدت سے گزارا کر رہی ہے۔ جب میں 25 سال کا تھا لگتا تھا کہ میرے ابو کو ہر اس چیز پر اعتراض ہے جو میں کرتا ہوں۔ جب میں 30 سال کا تھا میرے ابو کے ساتھ باہمی رضامندی بہت ہی مشکل کام ہے۔ شاید دادا جان کو بھی ابو سے یہی شکایت ہوتی ہوگی جو مجھے ہے۔ جب میں 40 سال کا تھا ابو نے میری پرورش بہت ہی اچھے اصولوں کے ذریعے کی۔ مجھے بھی اپنے بچوں کی پرورش ایسے ہی کرنی چاہیے۔ جب میں 45 سال کا تھا مجھے حیرت ہے کہ ابو نے ہم سب کو کیسے اتنے اچھے طریقے سے پالا پوسا۔ جب میں 50 سال کا تھا میرے لیے تو بچوں کی تربیت بہت ہی مشکل کام ہے۔ پتہ نہیں ابو ہماری تعلیم و تربیت اور پرورش میں کتنی تکلیفوں سے گزرے ہوں گے۔ جب میں 55 سال کا تھا میرے ابو بہت دانا اور دانشور تھے اور انہوں نے ہماری پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی زبردست منصوبہ بندی کی تھی۔ جب میں 56 سال کا ہوا پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں۔ غور تو کیجئے کہ اس دائرے کو مکمل ہونے میں 56 سال لگ گئے اور بات آخر میں پھر پہلے والے مقام پر پہنچ گئی کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں۔ آئیے ہم سب اپنے والدین یعنی ماں باپ سے بہتر سلوک کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کی خوب خدمت کریں اور ان سے بہت سارا پیار کریں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے ماں کی وہ خدمت کرتا ہوں جو میری ماں نے میرے بچپن میں کی تھی، کپڑے میں دھوتا ہوں، پاخانہ پیشاب میں صاف کرتا ہوں، کیا میں اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، تیری ماں تیری بچپن میں تیری پاخانہ پیشاب صاف کرتی تھی تو زندگی کی دعائیں کرتی تھی، اور جب تم کرتے ہو تو سوچتے ہو کہ کب مرے کہ مجھے ان کاموں سے چھٹکارا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے ادبی کی کوئی بات ان کے سامنے مت کرو، ان کو سخت جواب مت دو، ان سے شرافت کی بات کرو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اسی طرح آپ بھی ان پر شفقت اور رحمت فرمائیے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کریں۔ اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ان کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کی تاکید کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟
تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک موقع پر ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو ان پر افسوس اور صد افسوس۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ سب سے بڑے گناہ 3 ہیں۔ پہلا، اللہ کا شریک ماننا، دوسرا ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا، تیسرا جھوٹی گواہی دینا۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی شان میں بھولے سے بھی کوئی بے ادبی کی بات نہیں کرے۔ اگر ماں باپ مسلمان نہ ہو، ان کا کوئی اور مذہب ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دین اور مذہب تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق مقدم ہے۔ باقی دنیا کے کام کاج اور رہن سہن میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرتے رہے۔ مذہب کے بدلنے سے ان کا احسان جو تمہارے اوپر ہے ختم نہیں ہوا۔ ایک دفعہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کی خدمت کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ماں کی۔ پوچھنے والے نے دریافت کیا، پھر کس کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ماں کی۔ تیسری مرتبہ دریافت کیا، پھر کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ جب چوتھی مرتبہ دریافت فرمایا کہ پھر کس کی خدمت کروں، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی۔ دیکھو بچوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا خوف دل میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے باپ کا ادب بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اور ماں کی خدمت اور ماں کے ادب اور تعظیم میں بے پرواہی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ ماں کے ادب، تعظیم اور ماں کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کیا جائے، بلکہ ماں کی خدمت کو مقدم رکھا جائے۔ ماں بچے کے لیے بہت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، برسوں اس کا پاخانہ پیشاب صاف کرتی ہے، راتوں کو اس کے لیے جاگتی ہے، اپنی نیند خراب کرتی ہے، بچے کو سلاتی ہے۔ اس لیے ماں کا ادب بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھو بچوں، تم امی جان کا ادب کرو، ان کا کہنا مانو، ان کو ناراض مت کرو، ان کی دعائیں لیتے رہو۔ ماں کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ دیکھ رہے تھے اصلاح الامت یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں کوئی دعا یا کلمہ ضرور لکھیں۔